اچھا جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو محدثۃ بدعہ و کلو بدعۃ ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، کے دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آ گیا۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نہ ایڈ کریں تو کہا جاتا ہے کہ اچھا صحابہ نہیں کرتے تو کیا؟ صحابہ تو جہاز میں سفر بھی نہیں کرتے تھے، تو صحابہ تو سموسے پکوڑے بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اصل میں نئی ایڈیشن دین میں ہونا بدعت ہے، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے ڈریسنگ میں، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو معاملات ہیں اس میں نہیں، جو عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی نئی چیز ایڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اسلام کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن اور حدیث سے سیکھنا نا۔ اسلام کس کے اوپر قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شریعت ہم تک کیسے پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے انہوں نے کہا کہ یقیناً حیا ایمان کا حصہ، یہ ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک قولی حدیث ہو گئی۔ پھر کسی صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ ایسے ایسے آپ نے کیا، یا مثال کے طور پہ ایسے جنگ لڑی یا جنگ کے دوران کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کو لائن میں کھڑا کیا اور تیر کے ذریعے سے ان کی صفیں درست کی، یہ ایک فعلی حدیث ہے، صحابہ نے دیکھا ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، نہ منع کیا نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ہوگی تقریری حدیث۔ تو یہی دین ہے نا، آپ نے کہہ کے کر دیا یا کر کے دکھا دیا، کہہ کے حکم دیا کسی چیز سے، کہہ کے روک دیا یا کر کے دکھا دیا، یا کسی پہ سکوت کیا، خاموشی اختیار کی، دیٹ مینس کہ وہ بھی پرمیسیبل ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو اسلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ کہ عبادت میں شرط کیا ہے کہ عبادت کو کرنے یا نہ کرنے کا ڈیسیجن کیسے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا تو ہم کریں گے، اگر وہ نہیں کیا تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ اب اس میں عبادت کے معاملے میں تو یہ ہے کہ کرنا اور اس کا حکم ہونا شرط ہے، لیکن دنیاوی معاملات کے اس میں الٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر چیز ہی مباح ہے، یعنی ہر چیز جائز ہے، مباح ہے دنیاوی معاملات میں، انلیس کہ اس کے حرام ہونے کا حکم آ گیا۔ کوئی چیز کھانی ہے، کوئی کپڑا پہننا ہے، جیسے کہ مردوں پہ سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے، خواتین کے لیے پردہ ضروری ہے لیکن ان کے لیے کسی کلر کی ممانعت نہیں، ہر کلر کا کپڑا پہن سکتی ہیں خواتین، اور ہر طرح کے زیور پہن سکتی ہیں، میک اپ کر سکتی ہیں، جیولری پہن سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ پھر ایک حکم آ جاتا ہے کہ آپ بالوں کے اندر جس راج کا حملہ میں ایکسٹینشنز لگواتے ہیں یا ٹیٹو بنواتے ہیں، اس کو منع کیا گیا۔ تو جس چیز کو منع کیا گیا دنیاوی معاملات میں ہم وہ نہیں کریں گے، لیکن عبادت کا معاملہ اس سے الٹ ہے، جو کیا ہے وہ کریں گے، جو نہیں کیا وہ نہیں کریں گے۔ اور دنیاوی معاملات میں جب تک کسی چیز سے روکا نہیں گیا، کیونکہ دنیاوی معاملات تو بہت ایکسٹینڈڈ ہے نا، وہ ایک ایک چیز تو لسٹ نہیں آئے گی ہمارے پاس، اس میں کہ میجرلی کچھ